أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اور اس کے بعد آزمائش ہوئی ایک نہر کے اوپر کہ لڑنے کے لیے جالو سے کون کون لوگ جائیں گے، پانی پیٹ بھر کر نہ پیئیں. تو بعض لوگوں نے پانی پیا ہی نہیں، وہ اقوال ایمان میں سب سے زیادہ طاقت، اور کچھ لوگوں نے پی لیا چلو بھر پانی بس، اور بعض لوگوں نے پیٹ بھر کر پی لیا. تو پیٹ بھر کر جن لوگوں نے پی لیا قالوا لا طاقت لنا بجالوت، اب ہم جالوت اور اس کے لشکر سے نہیں لڑ سکتے. نکتہ کیا معلوم ہے؟ بزدل لوگ کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، بزدل لوگ کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے دوسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں آنکھ سے نہیں دیکھوں گا، کان سے دیکھوں گا، ایسے شخص کو کیا کہیں؟ بے وقوف ہے. ہی از اے برین لیس فول. دماغ نہیں اسی پاگل آدمی. کیونکہ آنکھوں کا دائرہ کار الگ ہے اور کانوں کا دائرہ کار الگ ہے. دونوں کا اپنا الگ الگ ایریا آف فنکشن ہے. ایسے ہی کوئی کہے کہ شریعت کا یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے تو وہ وہی حماقت کر رہا ہے جو کانوں سے دیکھنے کا معاملہ کر رہا ہے. کیونکہ عقل کا دائرہ کار الگ ہے، شریعت کا دائرہ کار الگ ہے. قبلہ بیت المقدس سے بیت الحرام بنا دیا گیا. اب اللہ فرماتا ہے سیقول السفہاء، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے. سفیہ مانے بے وقوف، جمع سفہاء فول لوگ، بے وقوف. سیقول السفہاء، بے وقوف لوگ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ یہ جس قبلے پر تھے کس چیز نے ان کو اس قبلے سے پھیر دیا. بھئی قبلہ جب بیت المقدس تھا تو اب قبلے کو چینج کیوں کر دیا گیا، بدل کیوں دیا گیا؟ اسے خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں بنا دیا گیا؟ صفحہ یہ سفیہ کی جمع ہے، اور عربی میں جمع کم سے کم 3 پر بولی جاتی ہے، اور یہاں بھی 3 ہی گروپ ہیں بے وقوفوں کے. کیا سسٹمیٹک کلام ہے. بے وقوفوں کے 3 گروہ ہیں، اس لیے سفیہ کی جمع صفحہ لائے گی اور جمع کم سے کم 3 پر بولا جاتا ہے. جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے. ایک ہے یہود کا گروہ، یہ بے وقوف لوگ. ایک ہے مشرکین کا گروہ، یہ بے وقوف لوگ ہیں. اور ایک ہے منافقین کا گروہ، یہ بے وقوف. مشرکین کیا کہتے تھے؟ ان قریب یرجع الی دینکم. محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے اس فعل پر نادم ہو گئے ہیں، اور اب خانہ کعبہ کو انہوں نے قبلہ بنا لیا ہے. چلو یہاں تک تو آ گئے، اب تمہارے آبا و اجداد کے دین میں بھی آ جائیں گے، نو پرابلم، کوئی پریشانی نہیں ہے.
ان قریب محمد تمہارے دین میں آ جائیں گے. یہ کن لوگوں نے کہا؟ مشرکین نے کہا. یہ قبلہ اس وجہ سے بدلا گیا ہے کہ محمد اپنے آبا و اجداد کے دین پر آنے والے. یہودیوں نے کیا کہا کہ التبس علیہ امرہ وتحیر، یہ کنفیوژن میں ہے، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں. ان کا معاملہ ملتبس ہو گیا ہے، کنفیوژن میں ہے یہ، اور حیرانی میں، سرگشتگی میں، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں. یہ اعتراض یہودیوں کا تھا. تیسرا اعتراض منافقین کا، استہزاء اور سخریہ اور مذاق کے طور پر انہوں نے کہا ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، قبلے سے ادھر سے ادھر کیوں پھر گئے. یہ ہے استہزاء کا انداز. شریعت میں مذاق حرام ہے، مزاح جائز ہے. مذاق اور مزاح میں فرق ہے. مذاق میں سامنے والے کی تحقیر مقصود ہوتی ہے، اسے چھوٹا سمجھا جاتا ہے. اور مزاح میں تفنن طبع ہوتا ہے. جیسے ایک عورت آئی بڑھیا، کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں. آپ نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. رونے لگی. کہا کیوں رو رہی؟ آپ نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی شخص جنت میں بوڑھا بنا کر نہیں ڈالا جائے، سب جوان ہوں. یہ مزاح ہے اور یہ مذاق ہے. تو مذاق کی اجازت نہیں ہے، مزاح کی اجازت ہے. انہوں نے مذاق سے، سخریہ اور استہزاء سے یہ کہا ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے اور ان شارٹ ایک جملے میں اس کا جواب دے دیا. کیا؟ قل للہ المشرق والمغرب. اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے ان معترضین سے کہ مشرق بھی اللہ کا اور مغرب بھی اللہ کا. نکتہ یہ ہے کہ اصل سمت نہیں ہے، اصل اللہ کا حکم ہے. ہمیں سمت نہیں دیکھنی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. یہ ایک چھوٹا سا جواب دیا گیا پہلے، اور اس کے بعد تفصیلی جواب. آگے تفصیلی جواب، ایک مختصر جواب ہے. یعنی پڑھانے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ کوئی مدرس اگر طالب علم کو پڑھا رہا ہے تو پہلے مسئلے کو شارٹ میں بیان کرے، پھر اس کو تفصیل سے بورڈ کے اوپر سمجھائے. قرآن ہے کہ معلم بھی ہے نا، پہلے شارٹ میں آپ سمجھا دیجیے، اور اس کے بعد جیسے ایل سی ایم نکالنا ہے آپ کو تو ایل سی ایم کا قاعدہ پہلے بتا دیجیے، اس کے بعد بورڈ پر سمجھا دیجیے کہ ایسے ایسے سب سے چھوٹی عدد 2 ہوتی ہے اور 2 سے اس طریقے سے اس کو کاٹنا ہے، کرنا ہے. تو ان شارٹ جواب دیا گیا مشرق اور مغرب اللہ کا. اصل سمت نہیں ہے، جہت نہیں ہے، ڈائریکشن نہیں ہے، اصل اللہ کا حکم ہے. تمہیں کوئی اعتراض؟ خاموش. پھر آگے تفصیلی جواب دیا گیا. کیا؟ کہ اس کے 4 مقاصد ہیں قبلے کے بدلنے کے. کیا ایک ان شارٹ جواب دیا گیا مختصر، اور اب تفصیلی جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ جو قبلہ بیت المقدس سے بدل کر کے بیت الحرام کو بنایا گیا، اس کے 4 مقاصد ہیں، 4 ریزنز ہیں. کیا؟ پہلا ریزن تو یہ ہے کہ یہودیوں کی کتاب میں تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی کا قبلہ بیت المقدس نہیں ہوگا، بیت الحرام ہوگا. اگر یہ قبلہ نہ بدلا جاتا تو وہ کہتے کہ یہ جھوٹا نبی ہے، اس لیے کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی کا قبلہ بیت المقدس نہیں ہوگا، بیت الحرام ہوگا، اور یہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. تو یہود کے اعتراض کا دفعیہ کر دیا گیا تحویل قبلہ کر کے، ایک وجہ. اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ معلوف رسم و رواج کا چھوڑنا اور آبا و اجداد کے طریقے کو چھوڑنا نفس کے اوپر بڑا گرا ہے. پورے شرک کی بنیاد اور شرک کا پورا محور آبا و اجداد کا طریقہ ہے. ان سے پوچھا گیا شرک جیسی بری چیز کیوں کر رہے ہو؟ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے پایا. حضرت ابراہیم نے یہ جواب دیا تھا تمہارے آبا و اجداد گمراہ رہے ہوں تو ہمارے آبا و اجداد کو برا والا کہہ رہا ہے. اب جب لاجواب ہو جاتا آدمی تو دادا گیری پر آ جاتا ہے. یہ ہے. اور میں نے کبھی کہا تھا کہ ماڈرن دور میں گالیاں، بولے تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان. آدمی گالیاں بکنے لگے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اس لیے گالیوں پر اتر ہے. تو آبا و اجداد کے طریقے کو چھوڑنا اور معلوف رسم و رواج کو چھوڑنا یہ گرا ہے. خود قرآن نے کہا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، کبیر ہے، بڑا ہے، یہ آدمی نہیں چھوڑتا ہے.
آبا و اجداد کے طریقے کو. اب اللہ فرما رہا ہے ہم قبلے کو بدل رہے ہیں لنعلم، تاکہ ہم یہ ظاہر کر دیں کہ من یتبع الرسول، کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے، اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو کون مانتا ہے، جمع رہتا ہے، اور کون میرے نبی کی اتباع کرتا ہے. الا لنعلم من یتبع الرسول، یہ دیکھنا ہے کہ میرے رسول کی اتباع کون کرتا ہے اور اپنے آبا و اجداد کے طریقے کی اتباع کون کرتا ہے، یہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. 2 ہو گیا. تیسرا، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں روحانی، اور امام الموحدین حضرت خلیل اللہ سے بڑا گہرا ربط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف جاتی ہیں. اللہ نے وہ نقل فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہی ہیں. یعنی آپ کی تمنا یہ ہے کہ قبلہ خانہ ابراہیمی بنا دیا جائے، ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر بنایا وہ بنا دیا جائے. تو ہم آپ کی خواہش کے احترام میں ہم قبلہ بیت الحرم کو بنا دے رہے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہوئی. پہلے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی کا قبلہ بیت الحرام ہوگا. دوسرے، تاکہ ہم جان لیں کہ آبا و اجداد کے طریقے پر کون چلتا ہے اور میرے نبی کی اتباع کون کرتا ہے. اور تیسرے، اے ہمارے حبیب، ہم آپ کی تمنا اور آپ کی خواہش کا احترام کر رہے ہیں. آپ کی نگاہیں بار بار اٹھ رہی ہیں نا، قبلہ بدل دیتے ہیں. اللہ، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے نبی کے تئیں معلوم ہوتی، کتنی محبت کرتا ہے. نگاہ بار بار اٹھا رہے ہیں آپ، ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں قد نرى، ہم دیکھ رہے ہیں تقلب وجهك في السماء، آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے. تو آپ کے خواہش اور تمنا کے احترام میں ہم قبلہ بدل دے رہے ہیں، جو قبلہ آپ چاہتے ہیں. اور چوتھا جواب، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کی امت ہے. لہذا قبلہ ایسی جگہ ہونا چاہیے جو دنیا کا بیچ ہو اور کعبہ دنیا کے بیچ میں ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ تحویل قبلہ کی 4 حکمتیں اور 4 وجوہ بیان کیے گئے. یہ 4 وجہیں ہیں. اس وجہ سے ہم نے قبلہ کو بیت المقدس نہ بنا کر کے بیت الحرام بنا دیا. پھر 3 مرتبہ کہا گیا اپنے چہرے کو آپ بیت الحرام کی طرف پھیر لیجئے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَهُ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. 3 مرتبہ کہا گیا. کیوں 3 مرتبہ کیوں؟ 3 مرتبہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم آپ حرم میں داخل ہو گئے تب بھی آپ کے لیے. آپ اگر ادھر کھڑے ہوئے ہیں تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے. ادھر جو آدمی کھڑا ہوا ہے وہ بھی قبلے کی طرف منہ کر کے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا. ادھر جو کھڑا ہوا ہے، ادھر جو موجود ہے، یہ ادھر منہ کرے گا. یہ ادھر جو کھڑا ہوا ہے ادھر منہ کرے گا. گویا کہ حرم کے اندر جو آدمی داخل ہو گیا وہ خانہ کعبہ ہی کو قبلہ بنائے گا. تو پہلا حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو بیت الحرام میں داخل ہو گئے. اچھا، دوسری مرتبہ جو خانہ کعبہ کے باہر ہیں، مکہ میں ہیں، وہ بھی اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھیں گے. اور تیسرے، پوری دنیا والے جہاں بھی ہیں وہ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. اس وجہ سے 3 مرتبہ کہا گیا 3 لوگوں کے لیے، جو خانہ کعبہ میں داخل ہیں، جو مکہ میں ہیں، اور جو مکہ کے باہر پوری دنیا میں. اس وجہ سے 3 مرتبہ کہا گیا اپنا چہرہ بیت الحرام کی طرف پھیر لیجئے، اپنا چہرہ بیت الحرام کی طرف پھیر لیجئے، اپنا چہرہ بیت الحرام. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی گئی اور بہت ہی ڈرا دینے والی ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اگر آدمی کے پاس علم آ گیا، کتاب و سنت کی دلیل آ گئی، قرآن میں یہ کرنا ہے، حدیث میں آ گیا یہ کرنا ہے، اس کے بعد بھی آنا کانی کرتا ہے تو گویا خواہشات کی اتباع کر رہا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم، اپنے احوا کی، اپنی خواہشات کی اتباع کر رہا. إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو وہ آدمی ظالم ہے. اس کا مطلب خواہشات کی اتباع کرنے والا علم آ جانے کے بعد وہ ظالم ہے. اس میں ایک نکتہ یہ ملا کہ جاہل کا گناہ کم ہے، عالم کا گناہ اگر وہی گناہ جاہل کرے تو کم ہے، اور وہی گناہ عالم کرے تو اس کی وعید اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اس کے پاس علم آ گیا، اس کا ظلم اور بڑھ گیا ہے. ایک عام آدمی گناہ کرے تو ظالم ہے، لیکن ایک عالم آدمی وہی گناہ کرے
تو اس کے لیے وعید شدید ہے، اس لیے کہ اس کا ظلم جاہل کے مقابلے میں بڑا ہوا، اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے اور اس کے پاس علم ہے۔ انک اذا لمن الظالمین، لہذا عالم کو قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے۔ جی آگے فرمایا گیا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، بہت بہترین بات ہے اور یہ رمضان کے اندر آپ کو کرنا ہے۔ تم لوگ میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ارے تم تو غیر معصومین کے درمیان میرا ذکر کرو گے، تنہائی میں کرو تو تنہائی میں تمہیں یاد کروں گا، اور اگر تم لوگوں کے درمیان میرا ذکر کرو گے تو تم تو غیر معصومین کے درمیان میرا ذکر کرو، میں معصوموں کے درمیان تمہارا ذکر کروں گا، فرشتوں کے درمیان۔ دل میں یاد کرو گے تو دل میں یاد کرتا ہوں۔ تو فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اچھا، واشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو۔ دیکھو ذکر اور شکر، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں یہ کہوں آپ شکریہ ادا کیجئے اللہ کا، اللہ کا شکر کیجئے۔ اب آپ پوچھیں گے مولانا شیخ آپ یہ بتائیے کہ شکر کیسے کریں، پوچھ سکتے ہیں آپ؟ میں کہوں گا شکر کرو، اللہ کہہ رہا ہے شکر کرو۔ اب میں آپ سے پوچھوں بھائی اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ بھائی اللہ کا شکر الحمد، پیٹ بھر گیا ڈکار لے رہے ہیں اس کے بعد شکر الحمد، یہ شکر نہیں ہے، اس کو شکر نہیں کہتے۔ بتایا کہ جتنا آدمی اللہ کا ذکر کرے گا اتنا اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ تو پتا چلا کہ شکریہ کیسے ادا کیا جائے، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبوح القدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، سبحان الملک القدوس، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو گے اتنا زیادہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ پتہ یہ چلا فذکر بوابۃ الشکر، ذکر یہ شکر کا گیٹ ہے۔ کسی عالم نے بڑا اچھا کہا، کیا؟ فذکر بوابۃ الشکر، ذکر یہ شکر کا گیٹ ہے۔ ابھی دیکھو یہ مکان ہے، یہ شکر کا، برابر ہے، یہ ذکر ہے۔ یہ اب یہ مکان میں آنا ہے شکر کے، تو کہا گیا کہ فذکر بوابۃ الشکر، ذکر شکر کا دروازہ ہے۔ تو گویا اگر شکر کے مکان میں داخل ہونا ہے تو ذکر جب دروازہ ہے تو ذکر نہیں کرو گے تو اس دروازے سے داخل کیسے ہوگے؟ گویا کہ ذکر کر کے آپ شکر کے مکان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ فذکر بوابۃ الشکر، جتنا آپ ذکر کرو گے اتنا زیادہ آپ شکر کے مکان میں آگے چلتے چلے جائیں گے۔ تو آپ کو شکر کرنا تو کیا کریں گے؟ ذکر کرنا ہے، اس لیے کہ ذکر کے بغیر شکر ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ شکر اور ذکر میں گہرا تعلق ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو پہلے ذکر کیا، اس کے بعد پھر شکر کو ذکر کیا، مان صبر کو ذکر کیا۔ کتنی بڑی بڑی بات ہے، ذکر بہت بڑی چیز ہے، شکر بہت بڑی چیز۔ شکر کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، قرآن میں کہا گیا 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، فرمایا گیا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم اللہ کا شکر ادا کر۔ ایمان کو بعد میں کر دیا گیا، شکر پہلے کر دیا گیا وہاں۔ اس کا مطلب ہے شکر کی کتنی اہمیت ہے کہ اگر آدمی شکر ادا کرتے رہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں آتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، یہ شکر کتنی بڑی چیز ہے۔ اور ذکر، اللہ اکبر، جب تک ذکر کی محفل چلتی رہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانکے رہتی ہے۔ غشیتہم الرحمہ غشیتہم الملائکہ، ملائکہ اس مجلس کو گھیرے رہتے، معمول بات ہے ذکر کی محفل۔ جی تو ذکر بہت بڑی چیز ہے، شکر بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آدمی ذکر کی محفل میں موجود ہو تو فرشتے اس کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کیے رہتے ہیں، یہ ذکر کی عظمت پر دلیل ہے۔ اور آدمی شکر کرے تو اس کے اوپر عذاب نہیں آتا، شکر اتنی بڑی چیز ہے۔ اور صبر فرمایا گیا یا ایھا الذین، فوراً بعد ولا تکفرون کے بعد فوراً فاذکرونی اذکرکم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ صبر، اگر آدمی کوئی صبر کرے تو اس کے 3 فائدے ہیں، 3 فائدے۔ ایک تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ہدایت۔ اگر صبر کرے تو ہدایت مل گئی، ہدایت کا فائدہ ضلالت سے بچ گیا۔ اچھا، ورحمہ، اور رحمت مل گئی، رحمت اگر مل گئی تو عذاب سے بچ گیا۔ اگر ہدایت مل گئی تو ضلالت سے بچ گیا، رحمت مل گئی تو اللہ کے عذاب سے بچ گیا، نجات پا گیا۔ اور اگر صلوات مل گئی، صلوات، تو بالکل اللہ کے قریب ہو گیا، نالو منزلۃ القرب،
اللہ کی نزدیکی پا گیا. صلوات کا مطلب سمجھا دوں تب سمجھ میں آئے گا کہ قریبی کا کیا مطلب ہے. صلات کا مطلب ہے بچہ سو رہا ہے یا بچہ رو رہا ہے. بچہ رو رہا ہے تو ماں کیا کرتی ہے, دودھ کی بوتل لا کر کے, جو دودھ نہیں پلاتی ہیں اپنے بدن کا تو وہ نپل اس کے منہ میں ڈال دیتی ہیں لا کر کے, وہ پلاسٹک کا. اب وہ دودھ پی رہا ہے, یہ ہے رحمت, یہ ہے رحمت. اچھا, اور اس کے بعد کیا کرتی ہے کہ اسے پیار سے اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلاتی. اب دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں, ایک تو رحمت ہے کہ بچے کا پیٹ بھر جائے, اور دوسرے اس نے اپنے سینے سے لگا لیا. جب سینے سے لگا لیا تو اس سے زیادہ قریبی اور کیا چیز ہو سکتی ہے, قریب اور کیا چیز ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس کے اوپر رحم بھی کر رہا ہے اور اسے اپنے قریب کر لیا ہے, جس طرح ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. تو صلات کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک تو رحمت اور دوسرے شفقت. تو شفقت پلس رحمت از اکول ٹو صلات. اور ایک صلات نہیں بلکہ صلوات ہے. کتنی محبتیں اور کتنی رحمتیں اللہ نچھاور کر رہا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ صلوات کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے بچے کو بھئی بوتل سے دودھ پلا دیا جائے, بھوکا ہے, یہ تو رحمت ہے. لیکن اسے قریب کر لیا جائے, اپنے سینے سے لگا لیا جائے, تو یہ رحمت بھی ہے اور قربت بھی ہے. تو اولئک علیہم صلوات کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رحمت بھی کر رہا ہے اور تمہیں اپنے قریب بھی کر رہا ہے. تو تین چیزیں ہوئی, ہدایت مل گئی, وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, تو ہدایت مل گئی تو ضلالت سے بچ گیا, اور رحمت مل گئی تو عذاب سے بچ گیا, اور صلات مل گئی تو اللہ تبارک و تعالی کی نزدیکی مل گئی, جس طرح ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر قریب کر لیتی. انڈرسٹینڈ, سمجھے؟ یہ ہے قرآن حکیم. صبر کرنا چاہیے, مصیبت آئے تو. اس کا مطلب ماتم حرام ہے, نتیجہ ہی نکلا نا. آدمی ماتم میں بے صبرہ ہو جاتا, ماتم کہتے بے صبری کو, اور یہاں کہا جا رہا ہے صابرین, صبر کرو. اگر آدمی ماتم کرے تو صبر کے خلاف ہے, لہذا ماتم حرام ہے. ایک مسئلہ معلوم ہوا. اچھا, آگے فرما گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کے راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہو, مردہ مت کہو, بلکہ وہ زندہ ہیں. اچھا, کیسے زندہ ہیں وہ معلوم ہے, وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وہ زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے, اتنا تو ہے. اس لیے کہ اگر دنیاوی زندگی ہوتی تو انہیں مٹی کے نیچے دفن کیوں کیا جاتا, مٹی کے حوالے کیوں کیا جاتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن بن صاحب سے روایت کیا ہے کہ بدر کے احد میں میدان احد میں دو صحابی جو تھے, کئی لوگ 70 کے قریب مارے گئے تھے, جس میں سے دو عمر ابن جموح لنگڑے صحابی تھے وہ, اور ایک ہیں عبداللہ ابن جبیر. تو دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا تھا. کن کو؟ عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عبداللہ ابن جبیر کو, دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا تھا. دونوں شہید تھے, دونوں مارے گئے تھے اس میں. بہت دنوں کے بعد سیلاب آیا مدینہ میں, تو دونوں کی قبر کھل گئی, دونوں کی لاشیں دکھ رہی تھی, اور ایسا لگتا تھا جیسے ابھی دفن کیا گیا. اللہ, کیسے اللہ کے پیارے بندے ہوتے, مٹی نہیں کھاتی ان کے بدن کو. ایسا لگتا تھا جیسے عمر ابن جموح اور حضرت عبداللہ ابن جبیر دونوں کو ابھی دفن کیا گیا ہو, اور یہ بہت عرصے بعد کی بات ہے یہ. تو پھر ان کی لاش کو وہاں سے اٹھا کر کے نکال کر کے قبر کو کھودا گیا اور نکال کر کے دوسری جگہ دفن کیا گیا. مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر ضرورت پڑے, ضرورت کے وقت مردے کو اس کی قبر سے نکال کر دوسری جگہ دفن کرنا جائز ہے. اسی طریقے سے اگر پوسٹ مارٹم کی اگر شک ہو کہ یہ آدمی مارا نہیں مارا گیا ہے, تو پوسٹ مارٹم کے لیے آدمی کو اس کی قبر سے نکالا جا سکتا ہے. ضرورت کے وقت مردے کو اس کی قبر سے نکالا جا سکتا ہے. یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا. ایک نکتہ اور, تمام انبیاء کرام جو دنیا میں آئے, مٹی کے اوپر حرام ہے ان کا جسم کھانا, مٹی ان کا جسم نہیں کھاتی. انبیاء جیسے رہتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں, روح نہیں رہتی. اب روح کیسی رہتی ہے اللہ کو معلوم, لیکن بدن ویسے ہی رہتا ہے, مٹی نہیں کھاتی. شہداء کے بارے میں کیا ہے, اللہ بعض شہیدوں کو چاہے تو ان کے بدن کو ویسے ہی رکھے, اور چاہے کچھ اور نیکی کر کے گیا ہے. بعض عورتوں کو دیکھا گیا قبر کھودنے کے بعد ویسے ہی وہ عورت وہاں لیٹی ہوئی تھی, ایسے ہی پتہ لگا کہ یہ تو فلاں کی بہو ہے, یہ
پتہ نہیں اس نے کون سا نیک کام کیا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ شہید کے بدن کو جسم کو مٹی نہیں کھاتی، شہیدوں کے بدن کو بھی مٹی کھا جاتی. صرف انبیاء کے بارے میں یہ حکم ہے کہ مٹی ان کے بدن کو نہیں کھاتی. شہداء کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے، مٹی کھا بھی جاتی ہے. اور اگر اللہ جس کے جسم کو باقی رکھنا چاہے، جیسے عمر ابن جموح اور دیگر صحابہ ہیں، ان کے جسم کو باقی رکھا گیا، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے. اللہ جسے باقی رکھنا چاہے انبیاء کے بعد انہیں ان کے جسم کو جب تک چاہے اس طرح باقی رکھنا چاہتا ہے تو باقی رہتی ہے. یہ مسئلہ معلوم. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ آدمی ایمان لائے، آزمائش لازم ہے. ایمان اور آزمائش دونوں لازم و ملزوم ہیں. اب کیوں آزمایا جاتا ہے وہ ہم 20ویں پارے میں بتائیں گے، تفصیل سے بحث کریں گے. یہاں اتنا جانیں آزمایا کیسے جاتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ آزماتے ہیں ہم خوف سے. دشمنوں کا خوف طاری ہے، آدمی ڈر رہا ہے. دشمنوں کا خوف، دشمنوں کا ڈر، یہ ہے من الخوف. والجوع، بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا، آدمی دانے دانے کو ترس رہا ہے، یہ جوع. ونقص من الاموال، جائیداد تباہ ہو گئی، یہ نقص من الاموال، یہ بھی آزمائش ہے. اچھا اسی طریقے سے جان چلی گئی، انفس، اولاد مر گئی، یہ انفس. اس طرح آزماتا ہے اللہ، اولاد کو مار کر کے، اولاد کو موت دے کر کے آزماتا ہے. اور والثمرات، اور فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اب فصلیں کئی طریقے سے تباہ ہو سکتی ہیں، بارش کی وجہ سے تباہ ہو جائیں یا بارش نہ ہو تو تباہ ہو جائے. ایسا ہوتا ہے بارش نہیں ہوتی تو فصل تباہ ہو جاتی، اور بارش ہو جاتی ہے تب بھی فصل تباہ ہو جاتی ہے اگر معتدل بارش نہ ہو تو. اللہ اس طرح آزماتا ہے. لیکن جو لوگ آزمائش کے اوپر پورا اترتے ہیں ان کے لیے خوشخبری سنا دی گئی. وبشر الصابرین، صابرین کو خوشخبری دے دیجیے. تو ہمیں مصیبت کے وقت گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ مصیبت کے وقت ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک تو یہ، اور دوسرے کہا کہ صابرین کو خوشخبری دے دو. خوشخبری ہے ان کے لیے کیا؟ 3 چیزیں، ہدایت، رحمت اور صلوات. 3 چیزیں. اللہ تو ذکر کا فائدہ معلوم ہوا، شکر کا فائدہ معلوم ہوا، اور صبر کے 3 فائدے معلوم ہوئے، رحمت، ہدایت اور صلوات. یعنی قریب کر لینا، جیسے ہم اپنے بچے کو قریب کر لیتے. ایک نکتہ بتاؤں، اس کے بعد ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. سوال یہ ہے کہ صبر کے بیان کے بعد صفا اور مروہ کیوں لایا گیا؟ صفا اور مروہ کا بیان کیوں؟ بھئی صبر کا بیان ہو گیا، اب صفا اور مروہ کا بیان لایا جا رہا ہے. بتایا گیا کہ دونوں میں بہت ساری مماثلتیں ہیں، دونوں میں بہت سارے روابط ہیں. پہلا ربط تو یہ ہے کہ صبر میں نفس کے لیے مشقت ہے، اور صفا اور مروہ میں، حج اور عمرے میں جسم کے لیے مشقت ہے. مشقتیں دونوں جگہ ہیں، لہذا دونوں مشقتوں پر صبر کیا جائے. اور ایک مطلب اور کہ صبر کیسے کریں. آدمی کہہ سکتا ہے نا، جیسے یہ ہے کہ شکر کیسے کریں تو کہتے ہیں ذکر کیجیے. اب یہاں بتایا گیا صبر کیسے کریں، تو بتایا گیا صفا اور مروہ کے اوپر اللہ کی ایک بندی دوڑی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا. صبر کو اگر دیکھنا ہے حصی طور پر تو حضرت ہاجرہ کو دیکھ لو. یہ بتایا گیا، یہ ربط ہے. اگلی آیت جس پر ہم بحث کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. علم کو چھپانا نہیں چاہیے، جتنا علم معلوم ہو شریعت کا اسے پہنچا دینا چاہیے. اب میں ایک حدیث بیان کر دوں، اس کے بعد اس کے اوپر بحث کرتا ہوں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میزبان رسول، پہلے جو میزبان بنے اور نبی جن کے مہمان بنے وہ یہی ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری. قسطنطنیہ کی جنگ میں شہید ہوئے ابو ایوب انصاری. یزید اس لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے. ابو ایوب انصاری یہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو بہت سارے لوگ ان کے قریب آئے، بیٹھے. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک حدیث چھپا رکھی تھی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، میں نے اب تک بیان نہیں کیا. اب چونکہ میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، زندگی بھر میں نے وہ حدیث چھپائی رکھی، بتایا نہیں تمہیں، بیان نہیں کیا. اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، حدیث بیان کر دیتا. ارے بیان کیجیے حضرت، آپ نے تو چھپا رکھا تھا اس حدیث کو. کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی اگر
گناہ نہ کرتے، اگر جن انسانوں کو میں نے پیدا کیا ہے یہ گناہ نہ کرتے تو میں ان کو ختم کر کے ایک دوسری مخلوق لاتا جو گناہ کرتی اور مجھ سے توبہ کرتی، میں اسے معاف کرتا۔ تو میں نے زندگی میں اس حدیث کو اس لیے نہیں بیان کیا تاکہ لوگ نیک اعمال سے کنارہ کش نہ ہو جائیں اور اسے لائٹ نہ لے لیں کہ نیک عمل کی ضرورت ہے، یہ نہیں ہے، گناہ کرو توبہ کر لو، اس وجہ سے میں نے نہیں، اور لوگ گناہوں پر جری نہ ہو جائیں، دھڑلے کے ساتھ گناہ کرنے لگیں کہ اللہ تو غفور رحیم ہے ہی، لہذا میں نے اس وجہ سے اس حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا۔ اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ ہر حدیث مناسب وقت پر بیان کرنی چاہیے، کوئی حدیث ایسی ہے جو مناسب وقت نہ ہو تو نہیں بیان کرنا چاہیے، جی یہ نقطہ ملا۔ اچھا، دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ میں جو یہ بیان کر دیا ہوں اس حدیث کو اس آیت کریمہ کی وجہ سے کہ جو لوگ علم کو چھپا لیتے ہیں ان کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، تو اللہ کتمان علم پر میری گرفت نہ کرے، اس وجہ سے میں اس حدیث کو بیان کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ، میں نے اس وجہ سے نہیں بیان کیا اور اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں۔ کیا ذہین ترین قوم تھی، کیا ذہین ترین لوگ تھے، یہ تھے صحابہ۔ اور ذہین کون ہوتا ہے؟ ذہین وہی ہوتا ہے جو دنیا کے داؤں پر لگا کر کے آخرت کو کامیاب بنا لے۔ کب تک رہنا ہے؟ 65 سال، 70 سال، the story is going to finish، خلاص ختم۔ ایک نحوی نکتہ اگر عربی پڑھنے والے یہاں پر موجود ہیں تو جان لے کہ ایک جگہ کہا گیا کہ یلعنہم اللہ، اللہ ان کو پر لعنت کرتا، فعل لایا گیا۔ اگر یہ علم کا چھپانے والا توبہ کر لے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے، اسی وجہ سے یلعنو فعل لایا گیا، اور آگے لایا گیا ان الذین کفروا وماتوا کفار علیہم لعنت اللہ، وہاں جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ لایا گیا کہ توبہ کا امکان ہے، ابھی زندہ ہے، یہ توبہ کر سکتے ہیں اور اللہ انہیں معاف کر سکتا ہے، اور لعنت اللہ مر گئے، اب توبہ کی گنجائش ہی نہیں رہے گی نا، لہذا وہاں جملہ اسمیہ لائے گا جو استمرار کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ چلو کوئی بات نہیں، آگے چلو۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ سے محبت کے 3 انداز ہوتے ہیں، جس میں سے ایک جائز ہے اور 2 ناجائز۔ سوال سمجھ میں آیا؟ اللہ سے محبت کے 3 انداز، 2 حرام اور 1 حلال۔ اگر اللہ اور غیر اللہ کی محبت مساوی ہو جائے، ایکول ہو جائے، دس از اکول ٹو دیٹ، اگر ایسا ہو جائے تو برابر، دونوں یکساں۔ اور سورہ شعراء میں فرمایا اذ نسویکم برب العالمین، ہم تم کو رب العالمین کے ساتھ برابر کر دیں گے، تسویہ کر دیں گے، برابر کر دیں گے۔ سوئی تسویہ مانے برابر کرنا، ایکول کرنا۔ اذ نسویکم برب العالمین، اگر اللہ کی محبت اور غیر اللہ، ایک طرف بیٹے کی محبت ہے، ایک طرف اللہ کی محبت ہے، دونوں محبتوں کو اگر برابر کر دو شرک ہے، یہ حرام ہے یہ۔ اچھا، آپ غیر اللہ سے بھی محبت کر رہے ہیں، اللہ سے بھی محبت کر رہے ہیں، دونوں سے محبت کر رہے ہیں، لیکن غیر اللہ سے محبت زیادہ ہے، اللہ سے محبت کم ہے، یعنی غیر اللہ کی محبت غالب ہے اور اللہ کی محبت مغلوب ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ہاں، تیسری محبت، اللہ کی محبت غالب اور غیر اللہ کی محبت مغلوب، یہ تیسری جائز ہے، 2 حرام ہے اور 1 جائز ہے۔ لہذا اللہ نے یہ نہیں منع کیا کہ آپ اپنے مال سے محبت نہ کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی اولاد سے محبت نہ کرو، یہ تو فطری جذبہ ہے، آدمی محبت کرتا ہی ہے، لیکن ایسا ہونا چاہیے کہ جب اللہ اور غیر اللہ کی بات آ جائے تو محبت میں اللہ کو مقدم رکھنا ضروری ہے، ورنہ آدمی مشرک کے کافر ہے وہ۔ جی، یہ محبت کے 3 انداز، اور تینوں قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ اذ نسویکم برب العالمین، تسویہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اور دوسرے احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہو، دیکھو یہ غالب اور مغلوب کی بات آ گئی، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت اللہ کی۔ یہ تینوں باتیں ہیں، تینوں محبت کے انداز قرآن حکیم سے ثابت ہیں۔ کافروں کو حسرت نہیں ہوگی، حسرتیں ہوں گی، ایک ہوتا محبت، ایک ہوتا محبتیں، ایک ہوتا لو، ایک ہوتا لفظ، ایک ہوتا محبت، ایک ہوتا محبتیں، ایک ہوتا صلاۃ، ایک ہوتا صلوات، ایک ہوتا حسرت، ایک ہوتا حسرتیں۔ یہاں حسرات لائے گا جو حسرت کی جمع ہے، علیہم حسرات، یہ لوگ حسرات کریں گے، ایک حسرت نہیں کئی حسرت ہے۔ کب؟ سدی نے کہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ اور جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے گا تو
جو جہنم میں جانے والے ہوں گے کافرین، ان سے کہا جائے گا جنت میں تم اپنے مکانات دیکھنا چاہتے ہو؟ اوئے جب حجاب اٹھایا جائے گا تو ایسے ایسے بینگلوز، ایسے ایسے نعمتیں، ان کے دل دھڑکنے لگیں گے، کیا کچھ اور ہمارے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے؟ بولے اگر تم ایمان لے آتے تو یہ سارے کے سارے مکانات تمہیں دے دیے جاتے، لیکن تم نے انکار کیا، لہذا اب یہ تمہارے مکان تم کو نہیں دیے جائیں گے، اے مومنو تمہیں دے دیے جاتے ہیں۔ تو اب ایک حسرت نہیں ہوئی، کئی حسرتیں جمع ہو گئی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، وہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ اس کا ایکسپلین کر سکوں۔ جی حسرت نہیں، حسرتیں، یا تو جہنم میں جا رہے ایک حسرت ہو ہے، اور دوسرے یار اتنے مکانات، ایک مکان حسرت، دوسرے مکانات یہ نعمت دے دی گئی، حسرت حسرت۔ ہاں کلام کیسی بات کرتا، حسرت اگر بول دیتے تو کافی تھا، لیکن حسرتیں کہہ کر کے بیان کر دیا گیا کہ کس قدر حسرتیں۔ حسرت کا مطلب ریپینٹینس، انگریزی میں اس کو بولتے ہیں ریپینٹینس، اس کو بولتے ہیں حسرت ہو آدمی کو، ایسا بہت زیادہ جلن ہو اندر، جلن ہو، آہ نکالے، لہفہ جس کو عربی میں بولتے ہیں، تعصف مکس ود ریپینٹینس وغیرہ۔ تو یہ حسرات کی بات کہی گئی۔ اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے، خاص طور سے رمضان میں اس کا خیال رکھا جائے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو حلال رزق کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ میرا خیال ہے رزق حلال کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، یہ شیطان کے پیچھے چلنا اور رزق حلال کھانے میں ربط کیا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ شیطان آدمی کے لیے یہ چاہتا ہے کہ اسے رزق حلال سے پھیر کر کے رزق حرام کی طرف موڑ دو۔ سب سے بڑی کوشش ہوتی، اس لیے کہ پورا بدن گندا ہو گیا نا، ابھی بات کیسے ہوگی؟ اس نے تو پورا ہاؤس گندا کر دیا ہے، یہ گندا ہو گیا پورا۔ تو ولا تتبعوا خطوات الشیطان کہا رزق حلال کے بعد، اس لیے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ آدمی رزق حلال سے پھر جائے اور رزق حرام کے راستے پر چل پڑے، یہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے۔ اچھا، خطوتن کہتے ہیں مسافتن یسیرہ، ایک قدم، بس ایک قدم، اس کو کہتے ہیں مسافتن یسیرہ، اس کو کہتے ہیں خطوہ۔ اب یہاں کا خطوات جمع لائیے، جمع لائے گے، کیا مطلب؟ اس میں بہت بڑا نکتہ ہے کہ شیطان پہلے چھوٹے چھوٹے گناہوں، خطوہ مانے ایک قدم، اس میں پہلے چھوٹے گناہ میں مبتلا کرتا ہے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے وہیں پر نہیں رکتا، خطوات پر جاتا ہے۔ لہذا اس کے لیے جب بھی ذکر آتا ہے تو خطوہ نہیں آتا، خطوات آتا ہے کہ ایک ہی گناہ کرانے پر اکتفا نہیں کرتا، ایک گناہ کر لیا نا مسلسل کراتا رہتا ہو۔ کیا انداز ہے بیان کرنے کا، اور عربی زبان بھی کتنی پیاری، اللہ! میں تو تفسیر کے طالب علم ہوں، میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا انداز ہے کلام کرنے کا، اور کیا تکلم کا انداز ہے، اسٹائل ہے بولنے کی۔ سچ مچ عرش والا ایسے ہی کلام کر سکتا ہے، ایسے ہی کلام کرتا ہے۔ تو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اچھا، اس کے بعد پھر رزق حلال کی بات کہیے، یا اب ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا، یہاں تمام لوگوں کو اور پھر ایمان والوں کو بطور خاص، کہ یہ حکم تو عام تھا، تمام لوگ متنبہ ہو جائیں کہ شیطان رزق حلال کے راستے سے پھیر کر کے رزق حرام کے راستے پر ڈال دیتا ہے، اور اب مومنوں کو خاص طور سے خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ خصوصی طور پر انہیں تنبہ ہو، خصوصی طور پر وہ متنبہ ہو جائیں۔ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاک روزی دی ہے وہ کھاؤ، اور واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ روزی ملے تو شکریہ ضروری ہے، برابر۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم توحید والے ہو تو اس کا مطلب ہے اگر روزی حلال کی نہیں ہے تو اس کی توحید گڑبڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کو توحید کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یہ رزق حلال کی اہمیت کی دلیل ہے۔ یہ آدمی اگر رزق حلال نہیں کھاتا تو اس کی توحید گڑبڑ ہے، اپنی توحید کے اوپر نظر ثانی کرے، توحید گڑبڑ اس کے بعد فرمایا گیا کہ حج کے معلوم مہینے، دو مہینے کون کون سے؟ شوال 1، دوسرے ذیقعد اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہی یہ ہے آپ کے حج کے مہینے۔ الحج اشہر معلومات، ایک مفسر نے اتنا حسین تبصرہ کیا ہے، طبیعت پھڑک اٹھی۔ ارے بھائی، آپ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، تو حج اور عمرہ کے اندر کچھ شرطیں ہیں، اگر ان شرطوں کو آپ پورا کرتے تب حج اور عمرہ ہوگا۔ آپ کوئی فسق نہیں کر سکتے، آپ فلا رفث، کوئی گناہ نہیں کر سکتے، آپ زنا ہے اور کوئی چیز ہے وغیرہ وغیرہ، نہ جھگڑا کر سکتے ہیں آپ،
3 چیزیں لائیے، فلا رفس ولا فسوق ولا جدال، یہ 3 چیزیں مفسر تفسیرہ کرتا ہے کہ یہ تینوں صفتیں، یہ تینوں چیزیں یہ جامع ہیں حج کے اندر تمام محرمات، جتنی بھی حرام چیزیں ہیں وہ ان تینوں چیزوں کے درمیان آ جاتی ہیں۔ یہ قرآن حکیم کی فصاحت ہے۔ اب پوچھا جائے حج کے اندر کون کون سی چیزیں حرام ہیں؟ رفس نہ ہو، فسوق نہ ہو، جدال نہ ہو، تمام حرام چیزیں انہی تینوں کے درمیان آ جائیں گی، ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے اندر۔ یہ ہے قرآن حکیم کے ادب کا اور اس کے اعلیٰ اسلوب کا انداز بیان۔ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے اور 1 حج کیا۔ عمرے کا ثواب کیا، اجر کیا ہے؟ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے لے کر کے دوسرے عمرے تک کے درمیان تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ عمرے کی یہ فضیلت ہے۔ اور حج کی الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اگر حج مقبول ہو گیا تو اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ بہت بڑی چیز ہے حج اور عمرہ۔ آدمی کو نفلی بھی کرنا چاہیے اور فرض بھی۔ حج فرض ہے اور عمرہ سنت ہے۔ عمرہ کیسے کریں گے اس کا اندازہ، جیسے آپ داخل ہوئے خانہ کعبہ میں، داخل ہو گیا، یہ آ گیا، اب آپ وضو کریں گے۔ وضو کرنے کے بعد آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ کیسے؟ حجر اسود شروع کریں گے، یہ رہا حجر اسود، وضو بنا کر کے آ گئے، یہ حجر اسود، یہاں سے آپ شروع کریں گے۔ 3 شوط میں ذرا سینہ نکال کر کے رمل کریں گے آپ، 3 شوط تک چکر کر لینا، تو 3 میں سینہ نکال کر آپ چلیں گے اور ہر مرتبہ یہیں سے شروع کریں گے، اور چلتے چلتے رکن یمانی کا استلام کریں گے، رکن شامی کا نہیں، رکن یمانی کا استلام، اس لیے کہ معاویہ کر رہے تھے، اب حضرت ابن عباس نے ٹوک دیا تھا کہ رکن شامی کا استلام نہیں ہے، رکن یمانی کا ہے، تو حجر اسود کو بوسہ دیں یا استلام کر لیں اور رکن یمانی کا استلام کریں، اور اس کے بعد آپ صحیح بین صفا والمروہ کریں اور بال اتار دیں۔ یہ ہے عمرے کا طریقہ، آسان سا۔ باقی اور تفصیل جاننا چاہیں تو آپ کتابوں میں پڑھیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تو توشہ نہیں لے جاتے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم تقوی والے ہیں، اتنا متقی ہیں ہم کہ ہمیں توشے ووشے کی ضرورت نہیں، اور وہاں جاتے تو بھیک مانگتے تھے۔ یہ بھیک مانگنا کون سا تقوی ہے؟ یہاں سے جا رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ ہم متقی ہیں، ہم کو توشے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جا کر بھیک مانگ رہے ہو، پیٹ تو بھرنا ہی ہے، بھیک مانگ رہا ہے وہاں۔ حکم دیا گیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توشہ اور تقوی دونوں کو جمع کیا ہے۔ آہا کیا بات ہے! آدمی جب سفر کرتا ہے تو توشہ لے کر کے چلتا ہے۔ آپ کو یہاں سے بمبئی کا سفر کرنا ہو تو آپ اگر کھانا نہ لیں تب بھی آپ کو پیسہ تو لینا، وہ بھی توشہ ہی ہے، پیسے کے ذریعے آپ کھانا خرید لیں گے، تو توشہ لے کر چلیں گے آپ، اس لیے کہ لا يصل المسافر الى المنزل بغیر زاد، بغیر توشے کے آدمی، بغیر توشے کے مسافر منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو آپ جب دنیاوی سفر کرتے ہیں تو آپ حصی زاد، یعنی جسے آپ دیکھ سکیں دنیاوی، وہ آپ توشہ لے کر کے جاتے ہیں۔ ایسے ہی آدمی دار آخرت میں جنت میں نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تقوی کا توشہ نہ لے۔ تو تقوی ایک توشہ ہے، وہ دار آخرت کے سفر کے لیے ہے، اور یہ کھانے والی چیز کھینچ والا معاملہ یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ آپ لے کر ساتھ میں چلیے۔ تو کھینچ جو دنیا کی ہے وہ آپ لے کر ساتھ میں چلیں گے، اور اگر آپ کو آخرت کا سفر کرنا ہے تو اس میں توشہ کیا ہوگا؟ تقوی۔ یہاں کھانے پینے کی چیزیں توشہ ہوں گی، اور وہاں دار آخرت کا سفر اگر ہے تو تقوی آپ کا توشہ ہوگا۔ تو ایک گویا کی ایک ہے زاد حصی کھانا وغیرہ لے چلنا، یہ دنیا کے سفر کے لیے، ایک زاد معنوی، زاد روحانی، وہ تقوی کے سفر کے مسافر کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی یا اسی طریقے کے اسی قبیل کے کچھ لوگ ہیں کہ وہ جب پلٹتے ہیں کہیں کسی مجلس سے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں، اور وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، نسل کو ہلاک کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، اور ہمارا منہج یہ مسلمانوں کا کیا؟ اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بیان کر دوں کہ اہل حدیث یا مسلمان کوئی بھی ہو، وہ اپنے دیش میں کسی بھی قسم کے فساد کو، ٹیررزم کو قطعاً پسند نہیں کرتا،
اور نہ اس کی تائید کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو جو چیز ناپسند ہو ہم اسے پسند کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کو فساد ناپسند ہے، واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد نہیں پسند کرتا، تو ہم کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ تو اگر ہمارے دیش کے اندر سے کوئی فساد کرتا ہے تو اس فساد کو ہم پسند نہیں کرتے اور اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں اس کو۔ اور اگر کوئی باہر کا ملک ہمارے ملک کے اندر فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی بھی مذمت کرتے ہیں اور اس کو بھی ہم ناپسند کرتے ہیں، پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں ہم، اس لیے کہ ہمارا رب فساد کو پسند نہیں کرتا، اللہ لا یحب الفساد۔ اس کے بعد کچھ لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں، بتایا گیا والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، لہذا فتنے سے بچا جائے، فتنہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس کے بعد یتیموں کے بارے میں پوچھا گیا کہ یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ۔ اس میں ایک نحو کا نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر طلبہ یہاں عربی جاننے والے ہوں یا پڑھنے والے ہوں، آپ کہہ دیجئے کہ یتیموں کی اصلاح کرنی ہے تو یوں کہنا ہے اصلاحہم کہا جاتا، ان کی اصلاح، لیکن ان کی اصلاح نہیں کہا گیا، اصلاح لہم، لام کی فصل آئی گی، کیوں کہ یتیم کو کپڑا اور کھانا دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے اخلاق کی، تعلیم کی، تمام چیزوں کی کفالت ضروری ہے۔ جس طرح اس کے ظاہر کو مزین کرنا ضروری ہے، اس طرح اس نے باطن کے مزین کرنے کا بھی انتظام ہونا چاہیے، اس کی تعلیم کی بھی کفالت کیجیے آپ۔ اسی وجہ سے لام کی فصل آئی ہے، اصلاحہم کہہ دیا جاتا تو کافی تھا، اصلاح لہم کہا گیا، برابر۔ یہ یتیموں کا حق ہے آپ کے اوپر۔ اچھا، پھر پوچھا گیا شراب اور جوا، بولے پورا گناہ ہے۔ پوچھا گیا شراب کیا ہے، بولے شراب کے بارے میں پورے گناہ ہے، اٹ از اے سن۔ بس یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ پینے سے ایسا ہوتا ہے، ایسے کرنے سے ایسا ہوتا ہے، یہ کرنے سے ایسا ہوتا ہے، جیسے ہمارے اطباء بتاتے ہیں یا مولوی اس کی شرح کرتا ہے۔ قرآن حکیم نے بتایا کہ اسم، اٹ از اے سن، اور وہ بھی سن کا گریٹ سن، اسم کبیر، اٹ از اے گریٹ سن، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا، یہ بہت بڑا گناہ کہہ کر کے کیا بتایا گیا؟ بولے اتنی بڑی مصیبت ہے یہ کہ تمام گناہوں کو کھینچ کر اپنے پاؤں کے قریب لے آتی ہے۔ وہ آگے میں 7ویں پارے میں بتاؤں گا کہ یہ شراب جو ہے یہ تمام گناہوں کو کیسے کھینچ کر کے اپنے پاس لے آتی ہے۔ یہ چمبک ہے، وہ کیا بولتے ہیں، تمام لوہے ادھر ادھر ہوں، چمبک لگا دو وہاں پر مقناطیس، تو تمام لوگوں کو اپنے پاس کھینچ لیتا ہے۔ ایسے یہ چمبک ہے، یہ بہت خطرناک، ام الخبائث کہا گیا اس کو۔ جی، اس کے بعد 2 باتیں کہی گئی، کوئی لڑکی مسلمہ ہے، غیر مسلم سے نہیں کر سکتے، کافر سے نہیں کر سکتی، مشرک سے نہیں کر سکتے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور اگر لڑکی مشرکہ ہے تو اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ ایمان والی نہ ہو جائے۔ ایک کہ اسلام ضروری ہے دونوں کے نزدیک، اگر کوئی ایک اسلام نہیں رکھتا تو شادی جائز نہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ لڑکیوں سے، عورتوں سے شادی نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان والی نہ ہو جائیں، ایک تو، اور لڑکا بھی ایسی۔ آگے یہاں تنکہو کہا گیا، آگے ولا تنکہو ہے، نہ کہا ینکہو اور ان کہا ینکہو، نہ نکاح کرو تم مشرکین سے۔ کیا مطلب؟ ایک ہے نکاح کرنا، ایک ہے نکاح کرانا۔ نکاح کون کراتا ہے؟ ولی کراتا ہے نا۔ اس میں بتایا گیا کہ لڑکی بغیر ولی کے خود بخود شادی نہیں کر سکتی، یہ ضروری، لہذا وہاں تنکہو کہا گیا، یہاں تنکہو ہے، یعنی تم خود شادی کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے، لیکن لڑکی کرانا ہے تو بغیر ولی کے نہیں، لہذا یہاں تنکہو لایا گیا، ولا تنکہو۔ اس کے بعد حیض کا بیان ہے، کہا گیا کہ حالت حیض میں مقاربت نہیں کرنی چاہیے، اطباء نے لکھا، قرآن حکیم نے اس کی وجہ بتائی، اذن تکلیف ہے، یہ عورت کو تو تکلیف ہے، یہ مرد کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے ایک، اور اطباء نے یہ لکھا ہے کہ اگر حالت حیض کے اندر مقاربت کرنے کی وجہ سے بچہ رہ گیا تو پیدا ہوگا تو اسے جزام ہو جاتا ہے، کوڑ کا مرض ہو جاتا ہے اس کو، یہ اطباء نے لکھا ہے، قرآن حکیم نے ازا کہہ کر کے چھوڑ دیا اسے، جی یہ اطباء کا تبصرہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ نقطہ بتاتا ہوں، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو نہیں، بار بار توبہ کرنے والوں۔ ایک ہے تائب، ایک ہے تواب، ایک ہے غافر، ایک ہے غفار، برابر؟ تو تواب کا مطلب بار بار توبہ کرنے والا، اس کا مطلب انسان سے اگر ایک مرتبہ گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کر لے اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن پھر
گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیتا، پھر معاف کر دیتا اللہ. تیسری مرتبہ پھر اگر گناہ ہو جاتا ہے اس سے، ایک ہے گناہ کرنا اور ایک ہے گناہ ہو جانا، دونوں میں فرق ہے. اس فرق کو ملحوظ رکھا جائے. گناہ کرنا یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہے، اور گناہ ہو جانا اگر آدمی توبہ کر لیتا معاف ہو جاتا ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ گناہ کرنے میں اور گناہ ہو جانے میں. ایک ہے بتقاضۂ بشریت، آدمی سے ایک مرتبہ گناہ ہو گیا، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، اور ایک آدمی اسی کو دھندا بنا لے گناہ کو، تو یہ ہے گناہوں پر اصرار. ولم یسروا، چوتھے پارے میں بیان کروں گا، گناہ پر اصرار ہوتا ہے، اور ایک ہے گناہ ہو جانا. وہ میں نے یسروا سے استدلال کیا ہے. ایک ہے گناہ ہو جانا اور ایک ہے گناہ کرنا، دونوں میں فرق ہے. شیطان سے گناہ کیسا ہوا؟ اصرار کے ساتھ ہوا، وہ کر رہا ہے، اور حضرت آدم سے ہو گیا. دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ وہ ابھی ڈٹا ہوا ہے. کون؟ شیطان. اس کو کہتے ہیں اصرار کرنا. اور آدم علیہ السلام سے ایک مرتبہ گناہ ہو گیا، توبہ کر لی، معاف ہو گیا. تو ایک ہے گناہ ہو جانا اور ایک ہے گناہ کر لینا، دھندا بنا لینا. اس کو دھندا نہیں بنانا چاہیے. بتقائے بصریت، اگر 50 مرتبہ ہو جاتا توبہ کر لے گا، اللہ معاف کرے گا. اسی وجہ سے توابین لائے گئے، تائبین نہیں لائے گئے. اچھا، توابین اس لیے کہ یہاں اللہ کے شان کی بات آ گئی ہے. اب بات کہاں آ گئی ہے؟ اللہ کے شان کی. اس نے کیا کہا تھا؟ میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کروں گا جب تک کہ ان کے جسم میں روح باقی ہے. اچھا، تو اللہ نے کہا میری عزت اور میرے جلال. اس نے یہی کہا تھا، تیرے عزت اور تیرے جلال کی قسم. کون؟ شیطان بولا تھا. اللہ، اسے اللہ کی عزت معلوم ہے، اسے اللہ کا جلال معلوم ہے. لیکن شیطانیت دیکھو، بدماشی اسی کو بولتے ہیں نا، اسی کو بدماشی بولتے ہیں. سب کچھ جانتے ہوئے بھی گندگی کھانا ہو. یہ تو کہا تیرے عزت اور جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کروں گا جب تک کہ ان کی روح ان کے بدن میں ہے. اللہ نے فرمایا میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے توبہ کرتے رہے گا، مرتے دم تک معاف کرتا رہوں گا. لے، میرے شان کی بات آ گئی ہے، میرے شان کی بات آ گئی ہے. جی، میری شان کی بات آ گئی. اسی وجہ توابین کہا گیا. بار بار اگر توبہ کرتا تو توبہ قبول کرتا ہوں. توابین کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں، تائبین کی تو کرتا ہی ہوں. اچھا، وہ یحب المتطہرین، پاکی لایا گیا اور توبہ لایا گیا. توبہ اور پاکی دونوں میں کیا ربط ہے؟ پاکی سے بدن صاف ہو جاتا ہے اور توبہ سے گناہ صاف ہو جاتا ہے. ایک باطن کو صاف کرتا ہے توبہ، اور پانی ایک طہارت بدن کو صاف کرتی ہے. تو طہارت کی 2 قسمیں ہیں، ایک اندر کی طہارت، ایک ہے باہر کی طہارت. تو باہر کی طہارت پانی سے ہو جاتی ہے اور اندر کی طہارت توبہ سے ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے طہر، پاکی کو اور توبہ کو ایک ساتھ ذکر فرمایا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اور الطہر طہران، طہر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ظاہر پانی سے صاف ہو جاتا ہے اور ایک اندر توبہ سے صاف ہو جاتا ہے. لہذا اگر گناہ ہو جائے، اگر کپڑا گندا ہو جائے تو پانی سے صاف کر لو، اور اگر دل گندا ہو جائے تو توبہ سے صاف کر لو. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ یحب التوابین. کیا بات ہے، کیسی بات کرتا ہے ہمارا رب، کیا پیاری پیاری باتیں کرتا ہے. سبحان من ھذا کلام، پاک ہے وہ جس کا یہ کلام. اس کے بعد طلاق کی بحث ہے. طلاق کی 3 قسمیں ہیں، طلاق احسن، طلاق حسن، طلاق بدعی. ایک ہے سب سے اچھی طلاق، ایک ہے اس سے کم اچھی طلاق، اور تیسرے ایک بدعتی طلاق. طلاق احسن کا مطلب یہ ہے یہ مہینہ ہے، پاک ہے اور ایک طلاق دے دی، چھوڑ دی. 3 مہینہ گزر گیا، آپ کے نکاح سے نکل گئی. طلاق بائنہ بولتے ہیں اس کو. ایک ہی طلاق دے دیا آپ نے، بس نکل گئی. 3 حج گزر گیا، نکاح آپ کے نکاح سے نکل گئی، طلاق بائنہ. اب اگر آپ کو اس لڑکی کو لانا ہے تو دوسری مرتبہ نکاح کر لو اس کے، نئی مہر اور نیا نکاح لے آؤ اس کو. ایسے 2 طلاق تو آپ کے پاس ہے نا. اب اگر پھر اس کو 2 طلاق دے دیے، پھر اب نہیں لوٹا سکتے اس کو. تو طلاق احسن کس کو کہتے ہیں؟ جس مہینے میں وہ پاک ہو، طلاق دے دیے اور اس کے بعد عدت گزر گئی، آپ اس کو نکاح جدید کے ساتھ اور نئی مہر کے ساتھ لا سکتے. اچھا، طلاق حسن، یہ مہینہ آیا پاک ہوئی، طلاق دے دی. دوسرا مہینہ آیا پاک ہوئی، طلاق دے دی. اور تیسرا آیا، اس میں آپ نے پاکی میں طلاق دی. طلاق مغلظہ ہے، جب تک یہ کسی دوسرے آدمی سے خود شادی نہیں کرتی اور وہ اپنی مرضی سے چھوڑ نہیں دیتا، جس کو حلال شرعیہ کہتے ہیں، شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہوتی. یہ طلاق مغلظہ ہے. پہلی طلاق طلاق حسن بائن ہے، اور یہ طلاق مغلظہ ہے. اور تیسری طلاق بدعی ہے. حالت حیض میں طلاق دینا طلاق نہیں ہوتی، طلاق بدعی ہے. اسی طریقے سے ایک مجلس کے اندر 3 نہیں ہزاروں طلاق دے دے، طلاق نہیں ہوتی، ایک ہی طلاق ہے وہ.
اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ بول دے میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں ایک ہی کلمے میں، اور ایک ہے میں تجھے طلاق دیا، میں نے تجھے طلاق دیا، میں نے تجھے طلاق دے دیا، کلمات متعددہ کے ساتھ یا کلمہ واحدہ کے ساتھ ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ تو طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعی، اچھی طریقے سے اس کو سمجھ لیا جائے۔ لڑکی خلا کرا رہی ہے، لڑکا پریشان کر رہا ہے، ستا رہا ہے، نان نفقہ نہیں دے رہا ہے، لڑکی کہہ رہی ہے میں تیرے ساتھ زندگی نہیں کر سکتی، زندگی نہیں گزار سکتی، چھوڑ دے مجھے۔ تو ٹھیک ہے میں نے جو مہر دے دیا تھا واپس کر دو۔ مہر سے زیادہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، جائز نہیں، مہر سے زیادہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکی وہ مہر دے دے، اس کے بعد اس کی جان چھوڑ دو، جا دو، میں اپنی زندگی جی لیتا تو اپنی زندگی جی۔ اب اس کی عدت کتنی ہے؟ مختلع کی ایک حیض اس وجہ سے کہ تاکہ بچہ وچہ تو نہیں رہ گیا ایسا، ایک حیض 1 مہینہ صبرت حیض، حیضۃ الواحدہ ایک حیض مختلع کی۔ اور لڑکا نہیں چھوڑ رہا ہے تو میں تجھے لٹکائے رکھوں گا، یہ لٹکانا حرام ہے، بلکہ پنچ بیٹھے ہیں، پنچ فسخ کر دیں گے، فسخ ہو جائے گی نکاح، جی کہیں جانے کی ضرورت نہیں، پنچ بیٹھیں گے، اس لیے کہ لڑکی کا نقصان زنا میں مبتلا ہو سکتی ہے، گناہ میں مبتلا ہو سکتی ہے، لہذا پنچ بیٹھے ہیں، نکاح فسخ کر دیں، خلاص جو اپنے راستے تو جو اپنے راستے۔ تو مختلع کی عدت ایک حیض ہے، اور طلاق کی 3 حیض، اور جس کو حیض آتا ہی نہیں بچی ہے 3 مہینہ، ایسے ہی بڈھی جو ایسا ہو گئی، ایسا مطلب ایسے میں مایوس 3 مہینہ۔ اسی طریقے سے متوفی عنہا زوجہا، جس عورت کا شوہر مر گیا ہو، 4 مہینہ 10 دن، 4 مہینہ 10 دن، یہ سب عدتیں بتائی گئی اس میں۔ مہر یہ ایک لڑکے کی ایک لڑکے سے شادی ہو گئی، لڑکا لڑکی، نکاح پڑھایا گیا کس وقت 50,000 مہر ہے، متعین کر دیا 50,000۔ اب لڑکی لڑکا مل لیے، ملنے کے بعد طلاق ہو رہی تو کتنا دینا؟ طلاق ہونے کے بعد 50,000 دینا پوری مہر میں۔ اور ملے نہیں، بات بیچ میں بگڑ گئی، رخصتی ہوئی نہیں، لڑکی ادھر گئی نہیں، طلاق ہو گیا تو 25,000 دینا، آدھی مہر دینا، فنصف ما فرضتم، آدھی مہر دینا۔ خلوت سیاح ہو گئی، لڑکی لڑکا مل لیے، پوری مہر دینا ہے طلاق اگر ہو گئی خلوت سیاح کے بعد، اور اگر دونوں ملے نہیں اور طلاق ہو گئی، ٹھنڈا ہو گیا بیچ میں، تو اب یہ آدھی مہر دینی، فنصف ما فرضتم، 25,000 دینا، اس میں 50,000 متعین تھا۔ لڑکی لڑکے کی شادی ہوئی، مہر متعین نہیں کی گئی، قاضی نے نکاح پڑھا دیا، مہر متعین نہیں کی گئی، اب لڑکی لڑکا مل لیے اور طلاق ہو گئی، کتنا دینا؟ مہر متعین ہی نہیں ہے نا، مہر مثل دینا ہے، جو اس کی بہن نے ماں وغیرہ کی، اگر 50,000 تو 50,000 دینا، 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ دینا، جی یہ مہر مثل ہے۔ اور اگر پہلے ہی ملنے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تب 1 جوڑا کپڑا، 2 جوڑا کپڑا، یا جو کچھ اپنی طرف سے آپ دینا چاہو اس کو دے دو، متعین نہیں ہے۔ آگے ایک آیت ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، مطلقہ کے لیے معروف طریقے سے متاع ہے۔ بعض لوگوں نے شاہ بانو کیس کو اسی آیت کریمہ کی روشنی میں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور وہ دوسرے آدمی سے شادی کر لے تو یہ اس عورت کو باوجود کہ وہ دوسرے مرد کے نکاح میں ہے، یہ زندگی بھر اس کو پیسہ دیتا رہے گا، خرچہ دیتا رہے گا۔ یہ آیت معاملہ شاہ بانو، اور اسی آیت کو مستدل بنایا گیا تھا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، مطلقہ عورتوں کے لیے معروف طریقے سے سامان دینا ہے۔ اب کب تک دوسرے سے شادی کر لے تب بھی دیتے رہو، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ عدت تک اس کو خرچہ دیتا رہے گا، عدت تک خرچہ دیتا رہے گا۔ اب جیسے عورت مطلقہ ہو گئی تو اب طلاق کی مدت جب تک گزرے گی نہیں تب تک خرچہ لڑکے کے اوپر ہے۔ تو وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کو خرچہ ملتا رہے گا جب تک کہ اس کی عدت پوری نہیں ہوئی ہے۔ لوگوں نے اس کو عام مان لیا، زندگی بھر اس کو دینا ہے، یہ آیت کریمہ سے غلط استدلال تھا۔ اس کے بعد طالوت
کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک زمانے میں غالباً اس وقت حزقیل یا شموئیل نبی تھے، حملہ کیا جالوت نے اور ان کا تابوت سکینہ وکینہ سب چھوڑ کر کے لے کر چلا گیا۔ ایک تابوت رکھتے تھے، وہ تابوت سکینہ، وہ جنگ جب کرتے تھے تو وہ تابوت کو آگے آگے رکھتے تھے۔ اس تابوت کے اندر بتاتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت ہارون وغیرہ کے آل ہارون کے کچھ سامان تھے تو اس کے اندر رکھتے تھے، تو آگے آگے لشکر کے رکھتے تھے، اور اس سکینہ کی وجہ سے، تابوت کی وجہ سے ان کو فتح حاصل ہوتی تھی، ان کے دل ساکن رہتے تھے، سکون میں رہتے تھے۔ ہمارے ہاں نبی کے بدن سے اور آپ کے بدن سے لگی ہوئی چیزوں سے برکت حاصل کرنا جائز ہے، بقیہ دنیا کے کسی آدمی کی کسی چیز سے برکت حاصل کرنا جائز ہے، اور وہ بھی آپ کی زندگی میں۔ مثلا آپ کے بدن سے آپ نے بال کٹوایا، بال لوگوں میں تقسیم کر دیے، لوگوں نے برکت کے طور پہ بال رکھ لیا آپ کو۔ ارے بال تو چھوڑیے، آپ تھوکتے تھے تو صحابہ کرام ہاتھوں پر لے لیتے، کیا محبت تھی، ایسا انسان کوئی گزرا ہے کیا؟ اللہ، اس کے تھوک کو ہاتھ پر لے کر کے لوگ بدن پر جو ہے مل لیا کرتے تھے۔ ادوا ایک صحابی آئیں کہ اللہ کے رسول خوشبو چاہیے تھا، خوشبو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسینے کی بوندیں پوری سیسی کے اندر ڈال دی، تو وہ ایک بوند نکال کر کے عطر کے اندر ملا دیتی تھی، اس کے بعد دیتی تھی اس کو، مہک عجیب و غریب مہک تھی پسینے کی، پسینے سے بدبو آتی ہے، لیکن ہمارے نبی کا پسینہ لوگ عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہمارا نبی بھی کیسا نہیں، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کا جبہ، جب کوئی بیمار ہوتا تو حضرت ام سلمہ کیا کرتی، جبے کو پانی میں ڈال دیتی اور اس کو نچوڑ دیتی اور وہ پانی پلا دیتی۔ تو نبی کے بدن سے اور نبی کے بدن سے ٹچ ہونے والی چیزوں سے برکت حاصل کرنا جائز۔ دیکھو دو چیزیں ہیں، بدن آپ کا جیسے پسینہ ہے، برکت حاصل کرنا، بال ہے، تھوک ہے، کوئی بھی چیز۔ ایک صحابی ایک مکان سے کود پڑے تھے، وہ گئے تھے حملہ کرنے کے لیے، جب وہاں سے پلٹے تو صحیح اندازہ نہیں ہوا کہ اونچائی کتنی ہے، گر پڑے تو ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب ٹانگ ٹوٹ جائے تو کہاں جانا پڑتا ہے؟ آدمی کو آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جانا پڑتا ہے۔ آپ نے کہا پیر ادھر لاؤ، پیر سیدھا کیا انہوں نے، ایسے آپ نے ہاتھ پھیرا، پیر ویسا کا ویسا ہو گیا، تو اللہ آرتھوپیڈک سرجن۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ الرحیق المختوم میں پڑھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ۔ تو نبی کے بدن سے اور نبی کے بدن سے ٹچ ہو جانے والی چیزوں سے برکت حاصل کرنا جائز ہے، بقیہ دنیا کی کسی چیز سے، قبر کو دھل کر کے غسالے قبر، مردے کو دھل کر کے غسالے مردہ، ان تمام چیزوں سے برکت حاصل کرنا ناجائز ہے۔ پتہ نہیں کون کون سے منہ مبارک چل رہے ہیں لوگ، اس سے جو ہے برکت حاصل کر رہے ہیں۔ تحقیق نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے، اگر معلوم ہو جائے کہ آپ کا پیالہ ہے وغیرہ وغیرہ، سچ مچ یہی پیالہ ہے تو اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، سچ مچ آپ کا بال ہے تو اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ بقیہ ساری چیزیں مشکوک ہیں، تو مشکوک چیز سے اس کے قریب نہ جایا جائے، اس سے برکت حاصل نہ کی جائے۔ اس کے بعد طالوت کا جالوت سے مقابلے کا ہے کہ ان کو کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا، تو اعتراض ہوا کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، کا مال نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ کمانڈر ان چیف ہونے کے لیے جو چیز ضروری وہ ہے نا، بس تتن فی العلم والجسم، لڑائی کا ہنر جانتے ہیں، اس کا علم ہے انہیں، اور جسم طاقتور ہیں، شمشیر زن ہیں، لہذا یہ دونوں صفتیں موجود ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ عہدے کے لیے مال دے کر عہدہ نہیں حاصل کرنا چاہیے، بلکہ مال دے کر عہدہ نہیں حاصل کرنا چاہیے، بلکہ کوالٹی دیکھ کر کے آدمی کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ نہیں۔ یہی وجہ ہے آج جو ملک تباہ ہے اور جگہ جگہ جو خلفشار ہے، یہ وہی پیسہ دے کر کے پوسٹ حاصل کر کے بیٹھ چکے ہیں، ہر جگہ منمانی کر رہے ہیں۔ تو دیش کو ترقی کی راہ پر لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ منصب کے اوپر انہی لوگوں کو بٹھایا جائے جو اس کے اہل ہیں، جو اس کے لائق، تاکہ دیش ہمارا ترقی کرے۔ تو ان کے پاس وہ اہلیت تھی، لہذا انہیں کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا، اور اس کے بعد آزمائش ہوئی ایک نہر کے اوپر،
کہ لڑنے کے لیے جالو سے کون کون لوگ جائیں گے؟ پانی پیٹ بھر کر نہ پئیں. تو بعض لوگوں نے پانی پیا ہی نہیں، وہ اقوال ایمان تھے، ایمان میں سب سے زیادہ طاقتور. اور کچھ لوگوں نے پی لیا چلو بھر پانی بس، اور بعض لوگوں نے پیٹ بھر کر پی لیا. تو پیٹ بھر کر جن لوگوں نے پی لیا قالوا لا طاقت لنا بجالوت، اب ہم جالوت اور اس کے لشکر سے نہیں لڑ سکتے. نکتہ کیا معلوم ہوا؟ بزدل لوگ کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. بزدل لوگ کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. جی، اور آگے فرمایا گا قال الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہا ان لوگوں نے جن کو یقین تھا کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے، وہی لوگ لڑائی میں گئے. پتہ یہ چلا کہ جو رب سے محبت کرتے ہیں، آخرت سے محبت کرتے ہیں، تو آخرت سے محبت کرنے والے اور دوسری زندگی کے اوپر ایمان رکھنے والے بہت طاقتور ہوتے ہیں، بہت قوی ہوتے ہیں. جی، اور آخر میں فرمایا گیا لکل فرعون موسیٰ، کوئی بھی ایسا فسادی کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے، جیسے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کو کھڑا کر دیا گیا. ایسے ہی ہوتا ہے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر ایسا نہ ہو تو کائنات کا نظام خراب ہو جائے. اسی وجہ سے مفسدین کی کوئی جماعت اٹھتی ہے تو مصلحین کی جماعت کو کھڑا کر دیا جاتا تاکہ ان کا قلع کما کرنا. اس کے بعد یہ فرمایا گیا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اے ہمارے حبیب یہ ہماری آیات ہیں جو ہم آپ کو تلاوت کر کے بتا رہے ہیں. انک لمن المرسلین، آپ صرف رسول ہیں. ہاں، آپ خدا نہیں ہو سکتے، آپ معبود نہیں ہو سکتے. آپ یہ نہیں کہ آپ محمد ہیں آپ خدا ہیں، ایسا کچھ نہیں. انک لمن المرسلین، یقیناً آپ مرسلین میں سے، جیسے تمام رسول تھے ویسے آپ بھی ایک رسول ہیں. یہ رہا دوسرے پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.